السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، قرآن پاک سورۃ الزلزال آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ان دو آیت کا معنی یہ ہے کہ جو دنیا میں ذرہ برابر خیر کا کام کرے، کوئی اچھائی کرے، کوئی نیکی کرے، یرہُ قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا، پا لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے دنیا میں ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا تو قیامت کے دن یرہُ اس کو دیکھ لے گا، پھر اس کا سزا اور اس کا جواب اس شخص کو دینا ہوگا۔ اب ہمارے معاشرے میں چونکہ غلط اور فحش ویڈیوز اور تصویریں اور اللہ معاف کرے کیا کیا حالات آج کل جو ویب سائٹ ہے ان چیزوں کا، مثال کے طور پر یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹک ٹاک ہے، اسنیپ چیٹ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا جس کی نام مجھے اب تک نہیں آتے، تو ان چیزوں پر جو غلط اور فحش اور خلاف شرع تصویریں اور ویڈیوز ہے، ہمارے مسلمان بھائی بغیر سمجھے اس کو شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ ایک بات آپ یاد رکھیے کہ یہ شیئر کیے ہوئے اور لائک کیے ہوئے چیزیں جب تک کوئی اس کو دیکھے گا تو اس پہلے شیئر کرنے والے کو اس کی گناہ ملے گی۔ اگر اچھی چیز آپ نے شیئر کی ہے تو اس کو ثواب ملے گی، چونکہ آپ کی وجہ سے کسی کو قرآن حدیث کوئی اچھی بات ملی ہے جس میں یا دنیا کا کوئی فائدہ ہے یا آخرت کا۔ لیکن اگر کوئی بری چیز آپ نے اللہ نہ کرے یا کوئی فحش چیز آپ نے کسی نے بھی اس کو شیئر کی ہے تو جب تک وہ کسی موبائل میں، کمپیوٹر میں، کسی چیز میں بھی دیکھا جائے گا اور وہ شیئر ہوتا جائے گا، ہمیں گناہ ملتی رہے گی، چاہے ہمیں قبر میں کیوں نہ ہو، ہم قبر میں ہوں گے لیکن ہماری گناہ جو ہے وہ ہمیں ملتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ویڈیو اور وہ تصویر جو ہم نے شیئر کی ہے، وہ سانگ، وہ گانا جو ہم نے شیئر کی ہے، وہ سنا جا رہا ہے، وہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے، وہ تصویر دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے خدا را اپنے ساتھ برا مت کیجئے، اپنے پاؤں پہ کلاڑی مت ماریے۔ یاد رکھنا صدقہ جاریہ کا تو ہمیں علماء نے بتایا تھا، لیکن آج کل مسلمان کے ساتھ اتنا برا ہوا کہ آج کل کفار نے مسلمان کے ہاتھ میں گناہ جاریہ بھی پکڑا دیا ہے۔ وہ گناہ جاریہ کیا ہے؟ وہ ہے موبائل، وہ ہے یہ ویب سائٹ جو میں نے نام لکھ کر آپ کو بتا دیے ہے۔ یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، اسنیپ چیٹ ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے اور ہوں گے۔ یہ چیزیں جو ہے ان پر ہم تصویریں وغیرہ دیکھ کر شیئر کرتے ہیں یا ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کر کے شیئر کرتے ہیں، تو یا گانے اور سانگ وغیرہ شیئر کرتے ہیں، یا وہ تصویریں ہم شیئر کرتے ہیں جو فحش تو نہیں ہوتی لیکن شریعت میں ان کی اجازت نہیں ہوتی، ان کو لائک کرنا، ان کو شیئر کرنا، ان کو اپلوڈ کرنا، لیکن ہم بنا سمجھے ان کو شیئر کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ شیئر کرنے والے کی موت آ جاتی ہے، جب وہ مرتا ہے تو قبر میں چلا جاتا ہے۔ اب قبر میں جانے والے کی تو نہ گناہ ہوتی ہے آگے کرنا، مثال کے طور پر 1 سال پہلے وہ مرا ہے لیکن آج تک اس کی گناہ جاری ہے۔ کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ اس نے فحش اور غیر مناسب چیزیں شیئر کی ہے، اور وہ فحش اور غیر مناسب چیزیں، تصویریں، ویڈیوز وہ آج تک لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو جب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، جو شخص دیکھے گا آج کے دن میں مثال کے طور پر اس ویڈیو کو 10 لوگ دیکھیں گے تو اس قبر میں پڑے شخص کو 10 گناہ مل گئی، اور اگر ان 10 لوگوں نے اس کو شیئر کر دیا اور 10 لوگوں تک، تو سمجھو 100 لوگوں نے آج کے دن وہ ویڈیو، وہ تصویر دیکھ لیا۔ اس قبر میں پڑے شخص کو آج کے دن نیکیاں تو نہیں مل رہی، بدقسمتی ہے ہماری، لیکن ان کو دن میں 100 گناہیں مل رہی ہے۔ اللہ پاک ہماری حال پر رحم فرمائے۔ دیکھو میں نے آیت آپ کے سامنے عرض کر دی، اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے 1 ذرہ برابر بھی نیکی کی تو قیامت کے دن اس کا بدلہ اس کو ملے گا، ثواب ملے گا، درجے ملیں گے، جنتیں ملے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے ذرہ برابر گناہ کی، گناہ کا کام کیا، فحاشی پھیلائی، غیر مناسب تصویریں، ویڈیوز شیئر کی، تو قرآن کا فیصلہ ہے
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو قیامت کے دن ضرور اس کو پالے گا. ایسا نہیں کہ وہ کسی کو یاد نہیں رہے گا. جب آپ کے موبائل میں آپ دیکھیں آپ کا استعمال شدہ ڈیٹا آپ نکالے تو ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہے. تو یہی استعمال شدہ ڈیٹا اللہ پاک کیسے بھول جاتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں تو بھول بھی نہیں ہے، نہ اس کو نیند آتا ہے، نہ اس کو کوئی چیز بھولنا آتا ہے. نہیں، اللہ پاک کے پاس جو ہے یہ ساری چیزیں محفوظ ہے. قیامت کے دن شیئر کرنے والے کو اس کا حساب دینا ہوگا. اب دو باتیں ہیں. ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے پہلے یہ کی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اس شخص کے لیے شریعت کی طرف سے فیصلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آج سے پہلے انجانے میں یا نہ انجانے میں، آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، آپ نے ایسی چیزیں شیئر کی ہے اور ایسی ویب سائٹ آپ نے بنائی ہے، گروپس بنائے ہیں، لنک بنائے ہیں، پیج بنائے ہیں، تو اس کا حل اور طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو آپ ڈیلیٹ کر دیں. جہاں تک ہو سکے میسج پھیلا دیں کہ بھائی خدا را میرے ساتھ نیکی کیجئے اور ان چیزوں کو ڈیلیٹ کریں، اور اس پیج کو، اس لنک کو، وہ جو ترتیب آپ نے بنائی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. ایک اور دوسری بات یہ ہے دل سے توبہ کریں، سچی دل سے. دیکھو اللہ تعالی ہم سب کی دل کا راز جانتے ہیں اور بہتر جانتے ہیں، اس لیے دل سے توبہ کرے اور نفل پڑھے کہ یا اللہ میں اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، اور یا اللہ مجھے آئندہ اسی توفیق نہ دینا، اور یا اللہ مجھے ان سے دور رکھے. یہ ہے اس کا طریقہ. اور پھر یہ حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص جو ہے وہ ایسا ہوا توبے کے بعد گویا کہ اس شخص نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور ایک اور حدیث میں التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. تو اس لیے دیر مت کیجئے. اگر کسی سے ایسی غلطی ہوئی ہے تو وہ آج بلکہ ابھی یہ الفاظ سنتے ہی وہ توبہ کرے کہ اللہ میری توبہ 3 مرتبہ کہے، اخلاص سے کرے، اور وہ جو پیج ہے، وہ جو لنک ہے، وہ جو ویب سائٹ ہے ان کو ڈیلیٹ کر دے، وہ گروپ ہے ان سب کو ڈیلیٹ کر دے، توبہ کر دے، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے آئندہ ایسی کاموں سے بچا دے، مجھے توفیق دے کہ میں آئندہ یہ کام نہ کروں. ایک بات. اور دوسرا، اگر کوئی اس پر توبہ نہ کرے اور اسی حال میں مر جائے تو قیامت کے دن آیت کے مطابق وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ جو شر اس نے کی ہے، چاہے وہ ایک غلط تصویر کو، ایک گانے کو، ایک ویڈیو کو جو مناسب نہیں تھی ان کو اس نے صرف لائک کی ہے، اس نے دیکھی ہے اور اس نے شیئر کی ہے، ذرے کا حساب دینا ہوگا. اور یہ ذرے کا حساب اگر ہمارے فیس بک سے، یوٹیوب سے، واٹس ایپ سے ان چیزوں سے رہ جائے، لیکن میرا اللہ اور ہم سب کا اللہ جو ہے وہ ان میں سے ذرے چیز کو یاد رکھا ہے، ان کو محفوظ رکھا ہے، اس کی ساری ڈیٹیل اللہ کے پاس موجود ہے. تو اس لیے دیر مت کیجئے، ان چیزوں سے بچیے اور ان پر توبہ کیجئے جو اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں، اور آئندہ کے لیے احتیاط کیجئے. اگر ہمیں مسلمان اللہ پاک نے بنایا ہے تو وہ اس لیے کہ ہم اپنے قبر کے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائے. ایسا نہ ہو ہم مسلمان غفلت میں، ناسمجھی میں اور دنیا کی چند دن کی لالچ میں آ کر ہم اپنے آخرت کا سودا کر جائے، اپنے لیے گناہ جاریہ چھوڑے. تو اس لیے خوب سوچئے، یہ میسج دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچا دے، خود بھی عمل کیجئے، اور ان باتوں کو دل پر رکھ کر عمل کیجئے کہ یہ باتیں صرف اور صرف میرے لیے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں فحاشی اور یعنی بےہودگی پھیلاتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا. ایک دردناک ہماری زبان میں ہے، لیکن ایک اللہ کے الفاظ ہے، ایک اللہ کا کلام فرما رہے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس لیے اب بھی وقت ہے، موقع ہے، دھوکے میں نہ آنا، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا. اخلاص سے توبہ کیجئے. ممکن ہے ہمارے ہاتھوں سے ایسا ہو چکا ہو تو اس پر توبہ کیجئے اور اس پر عمل کیجئے. یہ میسج دوسرے مسلمانوں تک ایک فریضہ سمجھ کر پہنچا دے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہمیں صدقہ جاریہ کا موقع دیں اور گناہ جاریہ سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.